پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کن کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آج میں اسی کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو دیکھیے پہلا تو وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور سفر کی غرض سے نکلا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے 10 یا 20 کلومیٹر دور کے سفر پر جا رہا ہو اور وہ ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دے۔ ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس سے جو مراد ہے وہ شرعی سفر ہے، یعنی کہ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور کی مسافت اگر طے کرے گا تو اس صورت میں وہ مسافر کہلائے گا، اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور نہ بھی رکھ سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ اور دوسری کیا ہے، وہ عورت جو کہ حمل سے ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، روزہ رکھ سکتی ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ شریعت مطہرہ اس کو بھی اجازت دیتی ہے۔ کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو حمل سے ہوتی ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، کہ وہ اگر روزہ رکھیں گی تو روزہ رکھ کر کیا ہے، ان کے بچے پہ اثر ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ ان کے بچے کا کمزور ہونے کا اندیشہ ہے، وہ خود کمزور ہو جائیں گی۔ ایسی عورتوں کے لیے کیا ہے، شریعت مطہرہ نے کیا ہے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن کیا ہے، ایک عورت وہ ہوتی ہے جو کیا ہے صحت و تندرستی میں اچھی ہے اور روزہ رکھے گی تو اس کے بچے پر بھی کچھ اثر نہیں پڑے گا، کچھ کمزوری نہیں آئے گی، تو ایسی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اور دوسری یہ کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب وہ عورت روزہ رکھے گی تو اس کے بچے پر کیا ہے، کمزور ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ وہ خود کمزور ہوگی اور کیا ہے اس کا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے کیا ہے کمزور ہو جائے گا۔ تو ایسی عورت کے لیے بھی، جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو اس عورت کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ شخص جو کہ مریض ہو، یعنی کہ اتنا بیمار ہو گیا ہو کہ ڈاکٹروں نے اس سے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے، آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ اور دیکھیے اس میں اس ڈاکٹر کا اعتبار ہوگا جو ڈاکٹر کیا ہے معتبر ہوتے ہیں۔ جو ڈاکٹر بڑے ہوتے ہیں، ہائی لیول کے ہوتے ہیں، ان ڈاکٹروں کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کا اعتبار نہیں۔ جب بخار آ گیا یا سر میں درد ہو گیا تو یہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی روزہ نہ رکھیے گا، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کیا ہے بڑے ڈاکٹروں کا اعتبار ہوگا۔ اور کیا ہے تو جو شخص اتنا مریض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری کیا ہے بڑھ جائے گی۔ تو شریعت مطہرہ نے ایسے مریض کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ وہ کیا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا یہ کہ اتنا آدمی بڑھاپے کیوں پہنچ گیا ہو، اتنا بزرگ ہو گیا ہو کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جسم میں اور زیادہ کمزوری آ جائے گی۔ تو ایسے بزرگ کے لیے، جو زیادہ ہمارے بزرگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پانچویں یہ کہ جو اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ بھائی تو روزہ رکھے گا تو ہم تیرا سر قلم کر دیں گے، ہم تجھے جان سے مار دیں گے، کوئی شخص ایسی حالت میں پھنس گیا کہ جہاں روزہ رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تو ایسے عالم میں آدمی ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ جب کسی دوسرے شخص کا خوف ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو یہ میری جان لے لے گا، مجھے جان سے مار دے گا، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اس شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ شخص کیا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اشخاص تھے جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اجازت تو دے دی ہے شریعت نے، لیکن شریعت مطہرہ نے روزے کو معاف نہیں کیا ہے،
بلکہ یہ کیا ہے، شریعت مطہرہ نے کچھ وقت کے لیے اجازت دی ہے کہ ایسی صورتوں میں جب پھنس جائیں تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، آپ کو وہ روزہ بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی وہ روزہ آپ سے کیا ہے معاف ہو گیا، بلکہ آپ کو دوسرے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں ہی دوسرے دنوں میں آپ کو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی یہ کچھ لوگ تھے جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائی ہمارے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات کیا ہے سیکھنے کو ملتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور کیا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔